सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने हमारे को टाइम दिया। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि अभी हाल ही में जो है बहुत बड़ा हादसा हुआ है एम ए जिन्ना रोड पे, इतनी भयानक आग लगी और बहुत सी मौतें हो गई हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? किसकी साजिश है या ये खुद लगाई गई है ये आग? देखिए, साजिश का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बातें तो बहुत हो रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत सिंध की गफलत है, उनकी कारकर्दगी पे जो है बड़ा सवालिया निशान है। और इतना बड़ा सान्या हो गया, इतनी अमवात हो गई, और अभी भी वो रेस्क्यू का काम उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए था। और दूसरी जो अलार्मिंग बात है, एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल सामने कराची में आ गई है। आप जिस बिल्डिंग को भी देखें, वहाँ बिजली के कनेक्शंस देखें, तारें जो हैं वो जिस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट की गई हैं, तो ये जो फायर हैज़र्ड है, ये आग लगने की एक गुंजाइश है, वो कराची के हर बिल्डिंग में है। जो भी कमर्शियल बिल्डिंग है जहाँ ज़्यादा ऑफिसेज हैं, वहाँ पर इसी किस्म का एक निज़ाम है। और तो हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, आप ई चालान कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है, जो कि लोगों के जानों को ख़तरा जिससे होता है, उस पर आपकी कोई तवज्जो नहीं है। चले एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो गया तो फिर आपके पास कोई निज़ाम होना चाहिए कि लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, आप कोई रेस्क्यू ऑपरेशन सही तरह से कर सकें। यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। बेचारे जो शहीद हुए हैं, अपनी जानों से मतलब नाहक जो है हाथ धोना पड़ा, लोगों के लफ्ते जिगर जो हैं वो जल कर राख हो गए। मुझे कहते हुए भी बहुत अफसोस हो रहा है। और लेकिन हुकूमत बेबसी, उनकी हुकूमत की जो है देखिए कि मतलब वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत सिंध इसकी ज़िम्मेदार है और इनको अब आंखें खोलनी चाहिए। लोग भाई, पैसे आपने बहुत बना लिए, जितना करप्शन सिंध में हुआ है ये पिछले 18 साल में शायद दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। लेकिन बस एक हद होती है। अब लोगों के लिए कोई आप ऐसा काम करें कि लोगों की खिदमत कर सकें, लोगों के लिए सहूलियात पैदा कर सकें। तो मैं तो यही समझता हूँ कि सिंध हुकूमत अगर लोगों की खिदमत नहीं करेगी और जो लोगों को रिलीफ देने का काम नहीं करेगी, और ख़ास तौर से जो सान्या हुआ है गुल प्लाजा में, अगर उसको फ़ौरन जो है कोई तदारुक नहीं करेगी, उसके लिए लोगों को कंपनसेट नहीं करेगी, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट नहीं करेगी, तो लोग खुद जो है वो सड़कों पे आ जाएंगे और जो ऐवान इक़्तिदार है वो लोगों की बहस व गज़ब से बच नहीं सकेगा। अच्छा सर, देखें, तमाम लोग जो है वो सिर्फ सिंध हुकूमत को टारगेट किया। आप नहीं समझते कि ये कमेटी की भी गफलत है? जो कमेटी वाले हर महीने उनसे 5,500 रुपया लेते थे मेंटेनेंस के नाम पे, वो तकरीबन जो है महीने के 66 लाख रुपया बनते हैं और साल के तकरीबन 8 करोड़ रुपया बनते हैं। क्या उनका फ़र्ज़ नहीं था कि ये इस सिचुएशन को हल उसका कोई निकालते? देखिए, अगर आपने कारोबार किया हो ना, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ कराची में कारोबार करना आसान नहीं है। ये जो 66 लाख आप बता रहे हैं, ये इसमें सबका हिस्सा होगा। तो पुलिस का हिस्सा होगा, KMC का हिस्सा होगा, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का हिस्सा होगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एक इन्होंने बनाया है, आगे वो चेक करते हैं कि आपकी जो तार हैं वो एज़ पर रूल्स हैं या नहीं। हालांकि उनको खुद भी नहीं पता कि जो एक्टिव तार कौन सी होती है और नेगेटिव कौन सी होती है। तो ये सब के हिस्से मांडे ऊपर से नीचे तक बढ़ते हैं। तो इस हर मार्केट में ये सिलसिला चल रहा है कि वो पैसे आते हैं, एक जगह होते हैं और पूल बनता है और जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है मुख्तलिफ इदारों में। तो कानूनियत की वजह यही है कि पैसे के एवज लोगों को छूट दी जाती है। अगर आप पैसे ना देंगे तो फिर कोई पार्किंग का प्रॉब्लम कर देंगे, आपको कोई नोटिस आ जाएंगे, कोई SBC आ जाएगी, कोई दूसरा सिलसिला आ जाएगा। तो ये सारा का सारा ये मत देखिए कि वो बिल्कुल करप्शन से पाक
ہے وہ پیسے جو جمع ہوتے ہیں وہ انہی لوگوں پہ خرچ ہونے چاہیے. وہ پیسے ان لوگوں کے لیے ان پہ خرچ ہونے کے لیے نہیں ہوتے, وہ اتھارٹیز کو دینے کے لیے کرپشن میں کام آتے ہیں. اچھا سر, کچھ دن پہلے جو ہے سندھ گورنمنٹ نے ایک بڑی پارٹی کا ایک کوئی جلسہ تھا, پہلے اس کو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہاں پہ جلسہ نہیں کیا جائے. اس کے بعد اسی پارٹی نے باہر جو ہے بڑی ہنگامہ آرائی کی ہے, قائد اعظم کے مزار پہ گاڑیوں کے شیشے توڑے ہیں, پھر کئی میڈیا والوں کو انہوں نے مطلب کہ گاڑیوں کے ان کے بھی شیشے توڑے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو کہ ایسی پارٹیوں کو اس طرح کے کام کرنے چاہیے؟ دیکھیں نا, میں تو آپ نے کہہ رہا ہوں نا لا قانونیت ہے, لیکن کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے اس کے پیچھے جب لا قانونیت جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. اب آپ کو ضرورت کیا تھی کہ آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ جو اس پارٹی کے چیف منسٹر کے آ رہے تھے, آپ ان کو کہہ رہے ہیں ویلکم, ہم ساری فیسلٹی دیں گے. آپ نے اپنے وزیر بھیجے ایئرپورٹ پہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے. ٹھیک, آپ یہی تاثر دینا چاہ رہے تھے نا کہ بھئی آپ بڑے جمہوری لوگ ہیں اور آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں مینڈیٹ کا, جس علاقے سے بھی ہو اگر مینڈیٹ ہے تو آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں. اصل میں آپ کوشش کرتے تھے بلیک میل کرنے کے لیے اپنے جو مرکز میں آپ جن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے اشتراک کیا ہوا ہے دوسری بڑی سیاسی جماعت پنجاب کی اس کے ساتھ, تو آپ ان کو بلیک میل کرنا چاہتے تھے کہ ہم اس طرف بھی جا سکتے ہیں. جب وہ معاملہ کچھ ہو گیا ہوگا تو پھر آپ نے لاٹھی دوبارہ اٹھائی اور جو ہے جس کی آپ آؤ بھگت کرنا چاہتے تھے, مہمانداری کرنا چاہتے تھے, میزبانی کرنا چاہتے تھے, وہ اس کو ان کو ڈنڈے پانے شروع کیے. ظاہر ہے کہ وہ جب لوگ تو جمع ہو گئے تھے, تو جب لوگ جمع ہو گئے تو وہ پھر تھوڑا سا ہنگامہ ہو جاتا ہے اور یہ سارا کچھ ہوا. اچھا سر, آپ سندھ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت اس ٹائم جو ہے بالکل فیل ہو چکی ہے, آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں ان کو؟ دیکھیں, میں تو پیغام جو بھی دوں گا تو وہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا, کیونکہ ان کے ہاتھ پنجے اور سر بھی جو ہے کرپشن کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ اگر نکلنا چاہیں بھی ابھی تو نہیں نکل سکتے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے جو پارٹی پروگرام ہے, جو مینیفیسٹو دیتے ہیں, اس پہ عمل کرتے, لوگوں کی خدمت کرتے, لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کرتے. آپ دیکھیں اسکول جہاں پر تباہ ہیں, جہاں پر صحت عامہ کے جو وہ ہیں ادارے ہیں وہ سب سارے تباہ ہیں. ٹھیک, آپ نوکریاں نوجوانوں کے لیے نہیں ہیں, آپ کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا. آپ یہ کوئی ایسی کارۂ نمایاں سندھ حکومت کی نہیں ہے کہ جو ہم بیٹھ کے کہیں کہ ہاں نہیں یہ بڑا اچھا انہوں نے کام کیا. تو جب تک یہ لوگوں کی خدمت کی طرف نہیں آئیں گے, لوگ اسی طریقے سے ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے رہیں گے. اور سر دیکھیں, وفاق اور سندھ حکومت دونوں جو ہیں بھرپور طریقے سے ٹیکس تو لے رہی ہے پبلک سے, لیکن ان کو جو ہے سہولیات دینے میں ناکام ہے. جس طرح بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں, یہ ابھی اصل میں الیکشنز ہی ایک واحد راستہ ہوتا ہے جہاں پر یہ نائل حکومتیں جو ہیں ان کو تبدیل کیا جاتا ہے. یہ ہے جمہوریت. لیکن پاکستان میں الیکشنز اگر فیئر نہیں ہوتے تو لوگوں کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پہ آئیں اور جو ہے ڈی اسٹیبلائز ہو سسٹم اور وہ کوئی تبدیلی آئے. تو یہ جو سلسلہ ہے اگر اس کو روکنا ہے تو پھر الیکشنز کو فیئر ہونا پڑے گا. الیکشنز فیئر ہوں گے, لوگوں کی رائے جو ہے وہ سامنے آئے گی, جن کو ووٹ دیا ہے انہی کے کھاتے میں وہ ووٹ گنا جائے گا, تب جا کے بہتری آئے گی اس ملک میں. کیونکہ سیاستدانوں کو جو الیکشن لڑتے ہیں پارٹیاں, ان کو یہ ڈر ہوگا کہ اگر انہوں نے کوئی ان کی کارکردگی نہیں ہوئی, لوگوں کو انہوں نے سہولیات نہیں دی, تو لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے اور وہ حکومت نہیں بنا سکیں گے. تو میرے نزدیک سب سے جو پاکستان کی کمزوری ہے اور کمزوری کی وجہ ہے وہ اصل جمہوریت نہ ہونا ہے, صحیح الیکشنز نہ ہونا ہے. اس کو ضروری ہے کہ الیکشنز فیئر, فری اور ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے. سر
اس ٹائم جو ہے ہمارے کو سب سے زیادہ جو ہے پریشان افغانستان والے کر رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ جی دیکھیں، افغانستان کو آپ نے پالا جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کا ہے کہ جناب اگر آپ کو خدا نخواستہ ایسی ضرورت پڑے کہ آپ پہ جو آپ کی مشرقی بارڈر ہے اس سے حملہ ہو تو آپ کے اسٹریٹجک ڈیپتھ ہوگی افغانستان. آپ نے دوسروں کی جنگ لڑی اور اپنے لوگ شہید کروائے 70,000 سے زیادہ، تو لیکن آپ نے وہ جو بھائی چارہ ہے افغانی عوام کے ساتھ وہ پیدا نہیں کیا. اور افغانی عوام جو ہے وہ شاید ان کا کوئی قصور نہ ہو، لیکن افغانی جو حکومت ہے وہ ان کو بھی ڈالر مل گئے، ان کو بھی تازہ ہتھیار مل گئے جو بلینز آف ڈالرز کے ہیں، تو ان کی نخرے الگ ہیں. اور وہ ہندوستان سے مل کر پاکستان کو اگر جو ہے کوئی تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ ان کی خام خیالی ہے. پاکستان اتنا ملک کمزور ملک نہیں ہے کہ وہ افغانیوں کے ہتھیاروں سے امریکن ہتھیار ان کے پاس ہیں، یا ہندوستان جب پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتا تو پھر افغانستان کیا کرے گا. لیکن یہ ایک سمجھے کہ پرابلم کریٹ کر لیا ہے انہوں نے خطے میں، جو کہ اگر ٹریگر آف ہوگا تو یہ صرف اس خطے تک نہیں رہے گا، یہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. ورلڈ وار جو ہے وہ شروع ہوئی تھی تو 2 گولیاں ماری تھی، 2 لوگ مرے تھے. جو ڈیوک آرچ بشپ وہ ڈیوک جو تھے وہ اس کی وجہ سے ٹینشن اتنی بڑھ گئی کہ ساری دنیا میں جو ہے نا ورلڈ وار شروع ہو گئی. تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف اس خطے تک رہے گی، یہ دنیا کو چاہیے، یونائٹڈ نیشنز کو چاہیے، جو طاقتور ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ وہ انٹرفیئر کریں اور افغانستان کو پٹا ڈالیں کہ وہ اس طرح سے ان کی حرکتیں نہ کریں. سر تھوڑے دن پہلے جو ہے سندھ حکومت کی طرف سے تجاوزات کے نام پہ تمام پٹھانوں کے ہوٹلوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. آپ کیا سمجھتے ہو کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ صرف یہ نہیں ہے ہوگا کہ صرف پٹھانوں کے ہوٹلوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، لیکن جبر کا نظام جو ہوتا ہے وہ اسی طرح سے چلتا ہے کہ تاکہ بھائی دوسرے سب ڈریں، مطلب کہ بھائی حکومت کی اتنی پاور ہے کہ وہ آپ کا کاروبار ختم کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیزیں ساری کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں، یہ چیزیں جو ہے وہ کام نہیں آتی، جو آپ رزلٹ چاہ رہے ہوتے ہیں جس سے وہ نہیں ہوتا. یہ لا قانونیت کو پھر جو ہے فروغ دیتے ہیں، پھر حکومت کے اہلکار وہ لا قانونیت کو میں پارٹنر بن جاتے ہیں، پھر رشوت کا لین دین ہوتا ہے اور نظام جو ہے وہ تباہ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ماڈریٹ قسم کی حکومت اگر ہو جو قانون کے تحت چلے، یہ نہیں ہے کہ آج میں نے کیمپین چلا دی کہ یہ کر دیں اور کل کو پھر ہم اس کو بھول جائیں اور پھر ہم دوسری کیمپین چلا رہے ہوں، دوسرے لوگوں کو تنگ کر رہے ہوں. تو جب تک قانون کی بالادستی نہیں ہوگی اس ملک میں، یہ نظام جو ہے ٹھیک نہیں ہو سکتا اور ملک ترقی نہیں کر سکتا. سر بہت بہت مہربانی کہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا. تھینک یو سر، تھینک یو.